آج میں نے آپ کو دو چیزیں بتانی ہیں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. ان کو زندگی بھر کے لیے یاد بھی کرنا ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو جائیں گی ایک ہی لمحے میں باذن اللہ تعالی. زندگی بھر کے لیے یاد بھی کرنی ہے اور زندگی بھر کے لیے ان پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. وعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے حدیث مسلسل. کون سی قسم ہے؟ حدیث مسلسل. تارک کسے کہتے ہیں؟ مسلسل. کسی چیز کا لگاتار ہونا، اسی کو مسلسل کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بارش مسلسل ہو رہی ہے، لگاتار ہو رہی ہے. کیا مراد ہے حدیث مسلسل سے؟ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان کسی کو سنایا، اس راوی نے اسی انداز میں پہنچایا، حتیٰ کہ آج تک محدثین اور احادیث کو بیان کرنے والے اسی انداز سے سناتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قولی مسلسل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قولی مسلسل. اور ایک ہے فعل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ سناتے ہوئے کوئی عمل کیا، اس کو کہتے ہیں فعلی مسلسل. واضح؟ ایک میں نے آپ کو قولی مسلسل حدیث سنانی ہے اور ایک آپ کو فعلی حدیث مسلسل سنانی ہے، اور آپ نے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے باذن اللہ تعالی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ کون ہے فاطمہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا. فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے بچپن کی کتابوں میں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چکی چلا چلا کے کیا ہو گیا تھا؟ چھالے پڑ گئے تھے. اور پانی مشک دور سے بھر کے لاتی تھی، اس حصے میں کیا ہو گیا تھا؟ نشان پڑ گئے تھے. جو چیز اٹھایا کرتی تھی، مشقیں اٹھایا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. کسی موقع پہ مال غنیمت آیا تھا. اللہ کے نبی مجھے بھی ایک غلام دے دیجیے. بابا جی کام کر کر کے ہاتھوں میں کیا ہو گیا ہے؟ چھالے پڑ گئے ہیں اور جسم میں لکیریں پڑ گئی ہیں. میرا جسم نیلا ہو گیا ہے مشقیں اٹھا اٹھا کے. آپ مجھے بھی ایک غلام عطا کر دیجیے. آپ دوسروں کو عطا کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اور فاطمہ، میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں، اگر تم وہ عمل کرو گے تو وہ غلام سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اللہ تمہاری تھکاوٹیں بھی اتار دے گا، تمہاری مشقتیں بھی اتار دے گا، تمہارے پریشانیاں بھی ختم کر دے گا. رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. حدیث سن لی ہے؟ یاد ہو گئی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، عرصہ ہو گیا، میں نے کبھی یہ عمل چھوڑا نہیں ہے جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے یہ روایت آگے سنائی، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے حضرت علی سے یہ روایت سنی ہے، عرصہ گزر گیا، میں نے یہ عمل چھوڑا نہیں ہے. جس نے اس راوی سے بیان کیا وہ بھی یہ کہتا ہے، اس سے اگلا بھی یہ کہتا ہے. محدثین تک یہ حدیث اسی طرح پہنچی ہے. بیان کرنے والا یہی کہتا ہے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اس وقت سے میں نے عمل نہیں چھوڑا ہے. حتیٰ کہ یہ حدیث اسی طرح ہم تک پہنچی ہے جس کو مسلسل قولی کہا جاتا ہے. ہمارے ایک استاد ہیں شیخ ابراہیم حافظ اللہ تعالی، ضعیف ہیں، ان سے ہم نے یہ حدیث پڑھی اور انہوں نے ہم سے وعدہ لیا اور کہا یہ مسلسل حدیث میں نے اپنے مشائخ سے اسی طرح سنی ہے اور اسی طرح آپ کو سنا رہا ہوں. جب سے میں نے سنی ہے اس وقت سے اس پہ عمل نہیں چھوڑا ہے. لہذا آج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور آپ آج کے بعد یہ کہہ سکیں گے کہ جب سے ہم نے یہ حدیث سنی ہے اس پہ عمل. یہ کون سی حدیث ہے؟ مسلسل قولی. واضح؟ نہیں چھوڑیں گے؟ وعدہ ہے؟ پکا ہے؟ کبھی زندگی میں درس دیں تو آپ یہ کہہ سکیں گے جب سے ہم نے سنی ہے نہیں چھوڑی.
ممکن ہے 20 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد آپ میں سے کوئی مسند تدریس پہ بیٹھے گا۔ کتنے آپ میں سے ایسے ہیں جن کو استاد بننے کا شوق ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھا استاد اور معلم بنائے جو معاشرے کے لیے کارگر ثابت ہو، تو وہ یہ پیش کر سکے جب سے ہم نے سنا ہے اس حدیث پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ہے قولی مسلسل۔ پہلی بھی سنا دوں یا ایک ہی کافی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اب آپ سب ساتھی بیٹھے ہیں، آپ سب سے تو میں یہ عمل نہیں کر سکتا، کوئی ایک میرے پاس آ جائے۔ جنید آ رہا ہے، جنید ادھر آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، بڑی محفل میں صحابہ کے سامنے اپنا دوسرا ہاتھ حضرت معاذ کے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ آگے سے معاذ نے کہا وانی احبک فی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے اللہ کے لیے۔ بغدادی تم بھی کہو، اب میں بغدادی کو کہہ رہا ہوں یا بغدادی انی احبک فی اللہ، آپ مجھے کہو، اب میں سب کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں۔ فرمایا یا معاذ انی احبک فی اللہ لا تدعن دبر کل صلاۃ مکتوبۃ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ، یہ انداز ہے اور میری زندگی بھر کے لیے تجھے وصیت ہے، ہر فرضی نماز کے بعد یہ کلمہ دہرانا ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ مجھے مدد دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ میری مدد کر کے میں تیرا احسن انداز سے شکر کر سکوں اور میں اچھے انداز سے تیری عبادت کر سکوں۔ اور یقیناً یہ دعا اگر قبول ہو جائے اور ہم خلوص دل سے یہ دعا کریں اور اللہ قبول کر لے تو پوری زندگی کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ اچھی عبادت کی بھی توفیق دے گا، ذکر و اذکار کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بھی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے حدیث پہنچائی تو اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور جس کو حدیث سنائی اس کو کہا یا فلان انی احبک فی اللہ، انہوں نے آگے سنائی آگے سنائی آگے سنائی۔ یہ حدیث آج تک محدثین کے ہاں اسی طرح ہی پہنچی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یا جس نے بیان کی تو اسی طرح بیان کی، اپنے شاگرد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا انی احبک فی اللہ لا تدعن دبر کل صلاۃ مکتوبۃ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ حدیث مسلسل پھیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اپنے وعدوں پہ اور مجھے بھی اپنے وعدوں پہ پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 وعدے ہو گئے ہیں، سلام کو عام کرنا، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرنا، سوتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کرنا، اور ہر نماز کے بعد رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ جب کبھی اس حدیث کو آگے سنائیں تو یہی عمل کریں، یہ مسلسل پھیلی ہے، یہ آگے چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کا ذوق شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وعدوں کو پختہ کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔